سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی اس انکساری اور عاجزی کے ساتھ بندگی نہیں کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیے، جو اس علم کی روشنی میں۔ لیکن جو لوگ ان معارف کو، اللہ کی صفات کو نہ صرف جانتے ہیں علم الیقین سے، بلکہ دیکھتے بھی ہیں، اللہ کے قدرت کی وسعت کو عالم جبروت میں دیکھتے ہیں، اللہ کے علم کی وسعت کو عالم جبروت میں دیکھتے ہیں، ہاں جی، اللہ کے دیگر صفات کو عالم جبروت میں وہ دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو اللہ کے جو عظمت کا ادراک ہے، وہ جس نے دیکھا ہے اسی کو محسوس ہوگا نا، ہاں جی۔ اور پھر خصوصاً آگے فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ کر اسے یہ محسوس ہوتی ہے کائنات میں جو ہے اللہ کے سوا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہاں جی، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، باقی سب کے وجود جو ہے یا تو وہ جو اس کے وجود کے ظہورات ہیں، تجلیات ہیں، وقوع سے مختلف اصطلاحات اہل معرفت نے کی ہیں نا، تو جنہوں نے ان معرفت کو جو اس بحر لا سائل میں جو غوطہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کو جس کیفیت میں جانتے ہیں، جاننے کے بعد جو ہے اللہ کی عظمت و کبریائی کا ادراک ہو جاتا ہے، پھر وہ یقیناً اس کی عبادت، اللہ کی بندگی، ہاں جی، اللہ کے حضور میں جس عاجزی، انکساری، خضوع سے وہ بندگی کر سکتے ہیں، وہ ہم عام آدمی اولو عالم ہی کیوں نہ ہو نہیں کر سکتے۔ یعنی عالم کا علم بہت انتہا کو چلے جائیں، آپ عقل کے ذریعے سے بہت انتہا کو چلے جائیں تو آپ علم الیقین آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کا مرحلہ عقل کے ذریعے سے علم الیقین کے منزل پر، آپ علت کے ذریعے سے معلول پر آپ کو یقین ہو جاتا ہے نا، اور اثر کے ذریعے سے جو ہے اس کے وہاں سے مؤثر کا جو ہے آپ کو مؤثر کا پر یقین ہو جاتی ہے۔ ایک خالق کے وجود سے، مخلوق کے وجود سے خالق کے وجود پر آپ کو یقین ہو جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں علم الیقین، وہ عقل کی مدد سے ہو جاتی ہے۔ اما عقل دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہے نا، ان حقائق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کا سیر سلوک میں جائیں گے تو جو چیز آپ نے جاننا ہے وہ آپ دیکھیں گے، اس سے آگے جا کے کبھی ان چیزوں کو چکھیں گے، ہے نا۔ ایک بندہ نے اللہ کے علم اور قدرت کے انتہا کو دیکھا، ٹھیک ہے جی، دیکھا تو یہ علم الیقین ہے۔ ایک آدمی کے اپنے اندر اللہ نے ولایت اعلیٰ منزل پر پہنچنے کی وجہ سے اس کو اللہ نے ایسی کیفیت عطا کیا، ایسی حکمت عطا کیا، جیسے آپ آصف بن برقیہ کے وجود کو دیکھو، آنکھ جھپکنے میں تقریباً جو ہے 1516 تفسیر نمونے میں لکھا ہے 15 کلومیٹر، حضرت سلمان جہاں تھے وہاں سے، اور جہاں شہر بلقیس تھا وہ کتنی تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہاں جی، آصف بن برقیہ نے کہا کہ یا سلمان نے پوچھا کون ہے درباریوں سے جو بلقیس کے یہاں میرے پاس تسلیم ہو، کیا پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو اٹھا کے لانے والے تم میں کون ہیں؟ تو جن نے تو کہا آپ کا جو ہے زمین پر بیٹھ کر کھڑا ہونا یا آپ کے دربار لگنے سے ختم ہونے تک، اس کے دو آیت کے دو ترجمے کیا ہے، دو تشریح۔ لیکن اس نے تو کہا اس وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جو کہ جس کا نام جو آپ کے وزیر تھا آصف بن برقیہ، اس نے تو کہا یا سلمان میں آنکھ جھپکنے میں لا کے کھڑا کر دوں گا، ہے نا۔ آنکھ جھپکنے میں 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے ایک بڑے تخت کو جس کو 1516 طاقتور آدمی بمشکل اٹھا سکتا ہے، یہاں حاضر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس بندے میں ایک خدائی قدرت آ گئی، یہ خدا کی قدرت کا مظہر ہے، ٹھیک نا۔ اور اس بندے نے خدا کی قدرت کو نہ صرف جانا ہے، نہ صرف دیکھا ہے، بلکہ پایا بھی ہے۔ لیکن خدا کی قدرت اتنے میں محدود نہیں ہے، لیکن عام تمام انسانوں سے کے مقابلے میں تو اس کو بہت بڑا طاقت اللہ نے اس کو دے دیا۔ خدا کی قدرت تو لامحدود ہے نا، وہ مطلق ہے، قدرت مطلقہ کا مالک ہے، لیکن تمام مخلوق انسانوں میں سے تو اس کو بہت بڑی طاقت اللہ نے دے دیا، ہاں جی۔ اس دربار میں کوئی اور نہیں تھے جو اس طرح لا سکے، اس نے کہا میں لاؤں، وہ لا کے کھڑا بھی کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے حق الیقین، یعنی اپنے اندر پا بھی لیا، نہ صرف جانا، نہ صرف دیکھا، بلکہ اس قدرت کا کچھ ایسا اس بندے کے اندر آ بھی گیا، اور اس قدرت کو نہ صرف آیا، اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا،
احسان بھی کر دیا، تو یقیناً یہ بندہ جو ایسی قدرات کا مالک ہے وہ اللہ کے عطا سے ہے نا، اللہ کے عطا سے ہی ایسے مقام پہ، کیونکہ یہ مقام ولایت سے یہ چیزیں ملتی ہیں، قرب الہی سے ملتی ہے، تو اس بندے کی پھر کیا شان شوکت ہے۔ اب یہ بندہ اللہ کی کتنی عاجزی سے انکساری سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ انبیاء علیہ السلام جو فرشتوں کو وہی یہاں پر نازل ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں سے ان کا ہم کلام ہوتا ہے، ان کے بندگی، ان کے اللہ کے حضور میں حضوری انکساری اللہ ہی بہتر جانتا ہوں، یہ اللہ کے انبیاء خود جانتے ہیں، ہم بیچارے کیا جانیں۔ اس لیے جو ہے یقیناً عقل کے ذریعے سے انتہائی آپ جائیں تو علم الیقین کے منزل پر تو پہنچ سکتا ہے، اما عین الیقین اور حق الیقین کی منزل پر تو عقل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے شاہ سید فرمائے ہمیں یغوص فی بحر معرفت ذات و صفات، اور جو شخص ڈبکی لگائیں غوطہ کھائیں فی بحر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے باہر سمندر میں، بالعقل الجزئی، یہ رسمی یہی ظاہری عقل کے ذریعے سے جو انسانوں کو اللہ نے عطا کیا، صرف اس عقل کی مدد سے، جیسے کل علماء القشریہ، جیسے علماء قشریہ جو کہ علوم باطن کا سیر و سلوک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے معرفت کا ایک اعلیٰ مقام انسان حاصل کر سکتے ہیں، ان علوم کا منکر ہے۔ یہ لوگ کیا ہو جائے گا، جو لوگ غوطہ کھائیں گے بارے معرفت ذات و صفات میں عقل جزئی رسمی کے ذریعے سے، یا غلط، وہ غلطی کا شکار ہوگا، وہ غلطی کا شکار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی کما حق و معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مولانا رومی نے بھی اس کے اشعار یہاں لکھا ہو کہ عقل کے ذریعے سے معرفت اس اعلیٰ مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے پائی استلالیان چوبین بود، پائی چوبین سخت بے تمکین بود، عقلی مدد کا خدای وجود کا استلال دلیل قائم بہن کنی کھونگی کامول شنگی کامسوشین شاق کاممن فلان کاممن کھون دلیل کو حیثیت پر شنگی کامسوشین، پائی چوبین سخت بے تمکین بود، ہاں جی، اور شنگی کب سے دے کامون لیک سے نا کمزور کام ہے، شنگی کامون یعنی مطلب کیا ہے، عقلی ذریعہ کا حاصل بے دلیل وہ کمزور دلیل ہے، کمزور دلیل جو نے چک لایا ایک بندے کو عقل کی مدد سے، ایک بندے نے ایک مطلب سمجھایا یا خود نے سمجھا اپنے عقل کی مدد سے، اس سے زیادہ ایک عاقل آدمی، ہوشیار آدمی نے اس کو اسی جو بات اس نے سمجھا تھا نا، کوئی اور عقلی دلیل پیش کریں تو اس میں تذبذب آ جاتا ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کا جو نظر اس نے پہلے عقل کی مدد سے قائم کیا تھا اس میں دال منڈول ہو جاتا ہے، کبھی بالکل منارم بھی ہو جاتا ہے، دوسرے نظریے کا حامل بن جاتا ہے۔ لیکن جس بندے نے جو ہے شہود کے منزل میں علم الیقین کے بعد عین الیقین کے منزل پر دیکھ لیا، جس نے حقیقت کو دیکھ لیا، جس نے حقیقت کو چکھ لیا، وہ تو دنیا ایک طرف ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس نے دیکھا ہے بھئی آگ جو ہے محسوس کہ آگ گرم ہے، آگ کی گرمی میں اس کا ہاتھ جلا بھی ہے، تو یہ بندہ کوئی کہ بھئی آگ ٹھنڈا ہے 100 دلیل لاؤ، اس کو نہیں مانے گا بھائی۔ اب ہزاروں دلیل بھی لاؤ، بھئی آگ گرم میں میرا ہاتھ جلا ہے، مجھے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑا ہے، مجھے ایک دو مہینے علاج کرنا پڑا ہے، اب یہ بندہ کیسے مانیں گے آپ کی عقلی دلیل کو، ہے نا؟ اس لیے جنہوں نے دیکھا ہے وہ ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے، پھر ان میں تذبذب نہیں آتا ہے، اس لیے فنا فی اللہ کے منزل میں آ کر سیر سلوک کے منزل میں جن کے لیے حقائق کو کشف ہو گیا۔ ایک بندہ نے جنت دیکھا ہے، حضرت مریم جیسے عظیم خاتون جو ہے جس نے جنت کی نعمتیں، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت مریم کے حجرہ عبادت میں داخل فرما ہوتے تھے وہاں حاضر نعمتیں پاتے تھے، رزق پاتے تھے۔ پوچھا انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا آپ کو، کیونکہ آپ کو کھانے کی چیزیں لانے کے میں ذمہ دار ہوں۔ فرمایا ہوا من عند اللہ، بھائی اللہ کی طرف سے۔ اور اس مریم کو بھائی جنت کے نعمتوں کے بارے میں کبھی شک ہوگا، ان کی جو ہے لذتوں کے بارے میں کبھی شک ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز ہے، انہوں نے فرمایا ہاں جی
پائی استلالیاں چوبین گوش پائے چوبین سخت بھی تمکین بود۔ فخر رازی کے بارے میں بھی علامہ مولانا رومی کے اشعار ہیں، گر کسی از عقل با تمکین بودی، اگر عقل کے ذریعے سے ایک بندہ کسی حقیقت تک اگر پہنچنا تھا، فخر رازی رازدار دین بودی، تو پھر فخر رازی محمد رازی بڑے مشہور مفسر ہے، متکلم ہے منطق، لیکن وہ دین کا رازدار بن جاتا ہے۔ امام فخر رازی عقل کی مدد سے انہوں نے ابھی قرآن کی بہت چاہتے ہیں، اب اس کی تفسیر پڑھیں، بہت سے اقوال نکل کے، کیونکہ ہر باب میں ہر موضوع پر جہاں اختلاف ہونا، جہاں اس موضوع پر پہلے سے 2 قول تھا، اس نے 3-4 قول اور احتمال نکلا، جہاں 3-4 قول تو 5-10 قول اور احتمال نکلا عقل کی مدد سے، اس لیے ان کو امام المشککین کہتے ہیں، امام اللہ شک پیدا کرنے والا، امام المشککین۔ بڑا عقل تھا یا تو عقل کام کرتا ہے تو شک بے شک شاخ پہ شاخ نکلتا جاتا ہے نا، تو اس لیے یہاں بھی شاہ سید نے فرمایا جو لوگ جو ہے عقل جزئی رسمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سمندر میں غوطہ کھانے کی کوشش کریں تو یہ عقلی تو وہ غلطی کا شکار ہوتا ہے۔ ہاں جیسے علماء گروہ قشریہ کے علماء جو ان باطنی علوم سے کو نہیں مانتے ہیں، وہ عقائد میں ڈال مڈول ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیونکہ عقل کے ذریعے سے آپ فرمان لیا نہ العقل، کیونکہ عقل انسانی قاصر و عاجز ہے، عقل عاجز عن معرفت الشیء، کسی ایک ایسی چیز کی حقیقت کو جاننے سے کہ اس چیز کے لیے لیس لہ جنس ولا فصل، عقل جو ہے نا، عقل چیزوں کی حقیقت کو جنس فصل خاصہ عارض عام جو آپ نے منطق میں پڑھا ہوا نا، کسی چیز کی تعریف کرنا مطلب کیا ہے؟ تعریف سے مراد اس چیز کی حقیقت کو جاننا، کسی چیز کی تعریف سے مراد اس چیز کی حقیقت کو جاننا۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہوا ہے اس چیز کی تعریف کرنے، اس میں ایک کیا ہے؟ تعریف حدی ہے اور ایک تعریف ہے کیا ہے؟ رسمی ہے نا، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم تعریف۔ حد تام میں کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی تعریف جنس قریب اور فصل قریب کے ذریعے سے کیا جائے، جیسے انسان کی تعریف حیوان اور ناطق سے کریں، حیوان انسان کے جنس سے قریب، ناطق جو انسان کا فصل قریب، تو یہ تعریف تام ہے اور یہ سب سے کامل ترین تعریف ہے، کس چیز کی تعریف جنس قریب اور فصل قریب سے کر سکے، یعنی اگر آپ نے کسی چیز کی جنس قریب کو آپ پہچان سکا، فصل قریب کو آپ پہچان سکا، پھر ان دو کو لا کر اگر آپ نے کسی چیز کی تعریف کیا تو وہ تعریف سب سے بہترین تعریف ہے، کامل ترین تعریف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تعریف کی 4 ہی طریقے ہیں، جنس حد تام، حد ناقص، رسم تام ہے، رسم ناقص، یہ 4 طریقے ہیں، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چیز کی صحیح کما کا ہو بہترین تعریف، جس سے اس چیز کی کما کو معرفت ہو جائے، اس کی یہ 4 طریقے، اس میں اس چیز کے جنس قریب اور فصل قریب تک آپ پہنچ گیا، اس تک رسائی ہو گیا، پھر ان لوگوں سے اس چیز کی آپ کو معرفت ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے، اس کا تو نہ جنس ہے نہ فصل ہے نہ نوع ہے، اس کا تو کوئی لے سکا مثل شیء، کیونکہ جنس سے مراد کیا ہے؟ جنس آپ نے پڑھا ہے منطق میں، ہاں جز مشترک کو کہا جاتا ہے، جز عام، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ منطق کا یہ تحصیل منطق کا سب سے اردو میں آسان بھی ہے، یہاں لکھا ہے جنس کیا ہے؟ وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں، وہ مفہوم ہے، وہ کلی ذاتی ہے، جن کلی ذاتی سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز کی جز یا تمام حقیقت کو ذاتیات سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے حیوان کی اس کے جزیات، انسان، بقر، غنم، ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ جدا جدا ہے نا، حیوان ہونے میں تو سب شامل ہے، لیکن انسان بھی حیوان ہے، بقر بھی حیوان ہے، غنم بھی حیوان ہے، بھیڑ بکریاں سب حیوان ہیں، لیکن کیا انسان میں ایک الگ چیز ہے نا، انسان میں حیوان ہونے کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ چیز بقر غنم میں نہیں ہے، اسی چیز کے ذریعے سے، اسی حقیقت میں سے انسان باقیوں سے الگ ہوا ہے، وہ خصوصی چیز جو صرف انسان ہے اس کو فصل بولتے ہیں، جو خصوصی چیز جو اس جز سے مشترک میں، حیوان ہونے میں یہ سب شامل ہے نا، انسان بھی حیوان ہے، بقر بھی شامل ہے، چڑیا بھی حیوان ہے، مچھلی بھی حیوان ہے، سب حیوان ہے، ہر ذی روح کو حیوان کہیں گے، ہر جاندار کو حیوان کہیں گے،
اس لحاظ سے تو سارے حیوان ہیں، سب میں حیات ہے، یعنی اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں، ہے نا، حص رکھتے ہیں، اپنے ارادے سے حرکت کرتے حیوان ہے۔ لیکن کیا ہے، ان سب میں ایک خصوصی چیز ہے، گائے میں ایک خصوصی چیز ہے جس وجہ سے گائے بھیڑ بکری نہیں ہوا، بکری میں ایک خصوصی چیز ہے جس سے بکری بھیڑ نہیں ہوا، بھیڑ میں حیوان ہونے سے ایک خصوصی چیز ہے جس وجہ سے وہ بکری نہیں ہوا، جیسا ہر حیوان میں ہے نا جو۔ تو یہی زمین پر چلنے والے سارے حیوانوں میں ایک الگ خصوصیت ہے جو سمندری چیزوں میں نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں جنس، جنس یعنی کس چیز کی وہ جز ہے جو دوسروں کے ساتھ شریک ہے، شامل ہے، مختلف الحقائق اشیاء پر وہ لفظ بولی جاتی ہے، جس کو جنس کو بولتے ہیں جز مشترک۔ اور فصل کیا ہے، فصل وہ کلیہ ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو، جیسے کہ زید، عمر، بکر، ان سب کی حقیقت کیا، سب حیوان ناطق ہے نا، سب کیا ہے، حیوان ناطق، ان سب کی حقیقت ایک ہے، اس کو فصل بولتے ہیں۔ اور دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کرے، جیسے ناطق جو ہے انسان کا فصل ہے، زید، عمر، بکر پر بولا جاتا ہے، ہاں یہ سب ناطق ہے، اور ان کی حقیقت یعنی انسان کو دیگر حقائق مثلا بقر، غنم، سمک وغیرہ سے جدا کرتا ہے۔ ہاں جی کیا ہے، الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، بولا حیوان الناطق۔ ہاں جی جب حیوان ہے جو گاما لبدام سو، حیوان جب بولا تو سارے حیوانات یا انسان میں ان میں شامل ہے، جزء مشترک ہے۔ ناطق جب کہتے سب کو نکال دیا، سب سے انسان کو الگ کر دیا، اور اس طرح انسان مشخص ہو گئے، انسان کی معرفت ہو گئے، انسان کی حقیقت کیا، حیوان ناطق مثلا۔ اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے فرماتے ہیں نہ جنس نہ فصل ہے، سب سے بہترین تعریف جس کے ذریعے سے منطقی فلاسفہ علم جو ہے، جو عقلیات سے تعلق رکھنے چیزوں کی تعریف کرنے کا ان کے پاس جو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، وہ جنس اور فصل ہے، حد تام ہے نا۔ کہتے ہیں جنس و فصل کیا ہے، کہتے ہیں جنس و فصل کی یہ تقسیم ہے نا، جنس، فصل، اچھا، نوع، اور ایسے ہی عرض عام، عرض خاص، جو جن کے ذریعے سے تعریف کی یہ چار قسمیں کرتے ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم العام، رسم ناقص۔ یہ چیزیں فرماتے ہیں، یہ جو ہے آپ نے پہلے پڑھا وہ اپنے وجود کی بات میں مفہوم کو آپ خارج کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، تو وہ خارج کیا، یا واجب الوجود ہے، یا ممتنع الوجود ہے، یا ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود کا تو وجود ہی نہیں ہے، لہذا اس میں جنس فصل کا موضوع ہی نہیں ہے۔ واجب الوجود جو ہے وہ ان جنس فصل، ان چیزوں سے ماورا ہے، وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، لہذا یہ جنس فصل کی جو اقسام ہے نا، کلی ذاتی، کلی عارضی، پھر کلی ذاتی میں جنس، نوع، جنس فصل، کلی عارضی میں خاصہ، عارض عام، یہ تقسیمات پھر انہی پانچ کے ذریعے سے چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ یہ تعریف، یہ جو ہے نا، یہ تقسیمات تعریف کی یہ چیزیں جن کے چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، تعریف حدیہ، رسمی، یہ واجب الوجود میں یہ ہے ہی نہیں، واجب الوجود اس تقسیم سے ماورا ہے۔ یہ تقسیمات ممکن الوجود میں ہیں، جو ممکن الوجود موجودات ہے وہ جو ہے یا جنس کے زمرے میں آتا ہے، یا خاصے میں، یا جو ہے ممکن الوجود میں پھر اس کے اقسام ہے، اس کے تقسیمات ہیں، ان تقسیمات میں پھر یہ جنس، نوع، فصل، خاص، عارض، عام، یہ پانچ چیزیں جن کی وجہ سے کس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، یہ ممکن الوجود سے تعلق ہے۔ ان تقسیمات کا تعلق ممکن الوجود ہے، واجب الوجود ان تقسیمات میں شامل ہیں۔ جب شامل نہیں ہیں، تعریف کرنے کا منطقیوں کے نزدیک، اہل عقل کے نزدیک، جو صرف عقل سے استفادہ کرتے ہیں، یہی جنس، فصل، خاصہ، عارض، عام ہے، نوع ہے، یہ تقسیمات جو ہے واجب الوجود میں ہے ہی نہیں، واجب الوجود اس تقسیم سے ماورا ہے۔ ان تقسیمات کا تعلق ممکنات سے ہے، ممکن الوجود سے ہے، لہذا کیا وہ نظر نکلا، یہاں شاہ سے نے فرمایا اللہ تو ایسی ذات ہے جس کا لیس لہ جنس ولا فصل، اللہ کا نہ جنس ہے نہ فصل۔ جنس اور فصل کے ذریعے سے آپ نے کس چیز کی تعریف کرنا تھا، جنس قریب اور فصل قریب کے ذریعے سے کس چیز کی حقیقی تعریف کرنا تھا، سب سے جامع تعریف، وہ اللہ کے لیے نہ جنس ہے نہ فصل ہے۔ تو جب جنس اور فصل نہیں ہے تو آپ عقل کی مدد سے کیسے اللہ کی تعریف کریں گے، آپ اللہ کو کیسے پہچانیں گے جس کے اللہ جنس اللہ ولا فصل اللہ ہو۔ تعریف کرنے کا آلہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی معرفت کا جو آلہ آپ کے پاس ہے وہ وہاں کام میں ہی نہیں آتے، وہ اسے ماورا ہے،
وہ سب باہر ہے، تو پھر آپ کیسے تعریف کریں گے؟ تو ادھر شاہ سے فرمائیں لأن العقل قاصر، عقل انسانی قاصر ہے، عاجز سے معرفت شیء، ایک ایسی چیز کی معرفت ہے کہ لیس لہ جنس ولا فصل، اس کا نہ جنس ہے نہ فصل ہے، کہ لیحد بہما، تاکہ وہ ان دو کے ذریعے سے جن اور فصل سے اللہ کی تعریف حدی کر سکیں، ہاں جی حقیقی تعریفیں کر سکیں جس میں جن اور فصل قریب سے کیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ ذریعہ، وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، وہ وسیلہ اور ذریعے کا اللہ کی ذات اور صفات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جنس فصل اللہ کی کیسے تعریف کریں گے؟ جس کے بعد اس کے جنس فصل ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے جیسا اللہ کی کیسے تعریف کریں گے؟ تعریف جب نہیں کر سکا، لہذا آپ عقل کی مدد سے اللہ کی مقامات و معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ ومن سب میں اسی وجہ سے انصفا، انصاف کی بات کی ہے قاضی ناصر الدین بیضاوی نے، ایک متکلم کا نام ہے، وقال کہا الاطناب فی ذالک، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات معرفت کے بعد میں اطناب یعنی زیادہ طول دینا، زیادہ تفصیل میں جانا، زیادہ گہرائی میں جانا۔ قلیل الجدوہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا قلیل الجدوہ اس کا فائدہ بہت کم ہے، اس آپ کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں آپ زیادہ یعنی عقل کی مدد سے آپ زیادہ بحث کرنے کی کوشش کریں اللہ کی ذات صفت کی معرفت کی، تو یہ کام قلیل الجدوہ ہے، یعنی اس کا فائدہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ کن لأن کن ہے ذات، اللہ تعالیٰ کی عین ذات، کن ہے ذات یعنی حقیقت ذات، عین ذات کیا ہے؟ محجوب، وہ محجوب ہے، وہ حجاب میں ہے، النظر العقول، انسانی عقل کی نظر سے، اللہ کی ذات انسانی عقل کی نظر سے، عقل سے حجاب میں ہے، وہ چیز جو عقل سے حجاب میں ہے محجوب ہے، عقل نے جو جنس اور فصل کے ذریعے سے پہچاننا تھا، اللہ کا نہ جنس ہے نہ فصل ہے، تو پھر عقل سے محجوب ہے، جب عقل سے محجوب ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے پڑنا عقل کی مدد سے، یہ آپ کی کوئی فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا لأن اللہ کی عقل، لہذا عقل کی مدد سے آپ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ معرفت حاصل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو اللہ کا نہ جنس ہے نہ فصل ہے، تاکہ اس سے مدد کر سکیں، تعریف کر سکیں۔ جب جنس و فصل نہیں ہے تو آپ تعریف کیسے کر سکیں گے؟ یعنی معرفت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ معرفت حاصل کرنے کا وہ وسیلہ ہی نہیں ہے عقل کے پاس۔ دوسری بات کہا اللہ کی ذات جو ہے آپ سے ہمارے عقل کی رسائی سے دور ہے، محجوب ہے، حجاب میں ہے، اس لحاظ سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی عقل کی مدد سے معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک علم الیقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے علمی دلائل سے، عقلی دلائل سے، لیکن وہ کمزور دلائل ہوتے ہیں، اس کو دوسرا آ کے توڑ بھی سکتا ہے، آپ کو اس میں شکوک و شبہات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن قابل الانبیاء انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔